بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ واقعہ کربلا تاریخ اسلام کا وہ المناک ایوان افروز واقعہ ہے جس میں حق و باطل کے درمیان ایسی لکیر کھینچی گئی جو قیامت تک مٹ نہیں سکتی۔ یہ صرف ایک جنگ یا سانحہ نہیں بلکہ وفا، صبر، قربانی اور ایمان کی ایسی روشن مثال ہے جس سے پوری امت مسلمہ کو ہدایت اور حوصلہ ملتا ہے۔ واقعہ کربلا کو دو حصوں میں سمجھتے ہیں۔ حصہ اول، واقعہ کربلا کا خلاصہ۔ سن 61 ہجری میں یزید ملعون نے خلافت سنبھالی اور اہل مدینہ و مکہ سے بیعت طلب کی۔ جب حضرت امام حسین امام علی مقام کو معلوم ہوا کہ یزید لعین کے اعمال اور عقائد اسلامی اصولوں کے خلاف ہیں تو آپ علیہ السلام نے فرمایا، میرے جیسا شخص یزید جیسے شخص کی بیعت نہیں کر سکتا۔ آپ مکہ سے کوفہ کے سفر پر روانہ ہوئے تاکہ امت کو عدل، شریعت اور سچائی کا پیغام دیں، لیکن راستے میں کربلا کے مقام پر آپ کا قافلہ روک لیا گیا اور 10 محرم الحرام سن 61 ہجری کو امام علی مقام حضرت امام حسین علیہ السلام اور ان کے اہل بیت اور 72 جانثار ساتھیوں نے پیاس، بھوک اور ظلم کے باوجود حق پر ڈٹے رہتے ہوئے جام شہادت قبول فرمایا۔ یہی وہ دن ہے جسے یوم عاشوراء کہا جاتا ہے، اسلام کی تاریخ کا دن، صبر، قربانی اور وفاداری کی عظیم مثال۔ حصہ دوم، کربلا کے عظیم اسباق، حق پر ڈٹے رہنے کا سبق۔ امام علی مقام حضرت امام حسین علیہ السلام نے فرمایا، میں اصلاح امت محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے نکلا ہوں، ظلم اور فساد کے لیے نہیں نکلا۔ سبق، سچائی کے لیے کھڑے رہنا مومن کی شان ہے، چاہے دنیا کی طاقتیں اس کے خلاف ہوں۔ دین پر جان قربان کرنے کا حوصلہ کربلا نے بتایا۔ ایمان کی حفاظت کے لیے جان دینا عار نہیں، فخر ہے۔ یہی اصل شہادت کا مفہوم ہے۔ صبر اور رضا کا پیغام، جب امام علی مقام حضرت امام حسین علیہ السلام کے لخت جگر حضرت علی اصغر شہید ہوئے تو آپ علیہ السلام نے فرمایا، اے اللہ، میں تیرے فیصلے پر راضی ہوں۔ سچا مومن ہر حال میں اللہ کے فیصلے پر راضی رہتا ہے۔ عورتوں کی عزت اور استقامت، حضرت بی بی زینب سلام اللہ علیہ نے قید، مصیبت اور ظلم کے باوجود ایمان اور غیرت کی حفاظت کی۔ ان کی زبان سے نکلا جملہ آج بھی منارہ نور ہے، میں نے کربلا میں سوائے حسن و خیر کے کچھ نہیں دیکھا۔ ایمان والی عورت عزت و حیا کی محافظ ہوتی ہے، چاہے حالات کیسے بھی ہوں۔ قیامت تک کے لیے معیار حق کربلا نے سکھلا دیا۔ حق کی شناخت شخصیتوں سے نہیں، کردار سے ہوتی ہے۔ یزید ملعون کے پاس اقتدار تھا مگر اسلام اور حق امام علی مقام حضرت امام حسین علیہ السلام کے ساتھ تھا۔ کربلا صرف غم نہیں، ایک عظیم پیغام ہے۔ یہ ہمیں یاد دلاتا ہے کہ ظلم کے خلاف کھڑے ہونا حسینیت ہے اور ظلم پر خاموش رہنا یزیدیت ہے۔ واقعہ کربلا اور آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا رد عمل دراصل اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی حیات مبارکہ میں ہی کربلا کے واقعہ کی خبر دی تھی اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دل اس وقت غم سے بھر گیا تھا۔ آئیے اس مضمون کو محبت و ادب کے ساتھ سمجھتے ہیں۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کربلا کا علم پہلے ہی دے دیا گیا تھا۔ احادیث نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں آتا ہے کہ ایک دن حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا ام المومنین فرماتی ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم
میرے گھر تشریف فرما تھے۔ پھر اچانک آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی چشمان مبارک سے آنسو بہنے لگے۔ میں نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ کیوں غم زدہ ہیں؟ آپ کیوں رو رہے ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ابھی جبرائیل میرے پاس آئے تھے اور بتایا کہ میرا نواسا حسین کربلا کے میدان میں شہید کر دیا جائے گا، اور یہ وہ مٹی دے گئے ہیں، اور یہ وہ مٹی ہے جس زمین پر وہ شہید ہوں گے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کربلا کی وہ مٹی حضرت ام سلمہ کے حوالے فرمائی اور فرمایا، جب یہ مٹی خون بن جائے تو سمجھ لینا میرا حسین شہید ہو گیا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا رونا اور امت کو خبر دینا، جب کبھی امام عالی مقام حضرت امام حسین علیہ السلام آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی گود میں ہوتے تو آپ ان کا گلو، ان کے رخسار، ان کی پیشانی چومتے، دعائیں دیتے اور فرماتے، حسین مجھ سے ہے اور میں حسین سے ہوں، اللہ اس سے محبت کرے جو حسین سے محبت کرے۔ اس حدیث نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ظاہر ہوتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اپنے نواسا حضرت امام علی مقام امام حسین علیہ السلام سے تعلق صرف نسبی نہیں بلکہ روحانی اور ایمانی بھی تھا۔ اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دل میں ان کے لیے خاص درد، جذبہ اور محبت تھی۔ کربلا کے وقت نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا روحانی غم، جب کربلا کا واقعہ پیش آیا 10 محرم الحرام سن 61 ہجری، تو روایات میں آتا ہے کہ مدینہ، مکہ اور دنیا کے دیگر مقامات پر اہل دل اور اولیاء اور مشائخ اکرام کو خواب میں، کشف میں آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے رنجیدہ ہونے کی کیفیت نظر آئی۔ گویا آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی روح مبارک اپنی امت اور اپنے نواسے کے غم میں بے چین اور غم زدہ تھی، امت کے دلوں میں تڑپ بن کر ظاہر ہوئی۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا رد عمل غم کے ساتھ درس صبر و رضا۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پہلے ہی امت کو یہ تعلیم دی تھی کہ دنیا فانی ہے اور اللہ کے ہاں اجر ہمیشہ باقی ہے۔ جو مصیبت آئے صبر کرو، اللہ کے فیصلے پہ راضی رہو۔ حضرت امام علی مقام حضرت امام حسین علیہ السلام نے اسی تعلیم پر عمل کیا۔ تلوار کے سامنے صبر، پیاس کے عالم میں رضا اور ظلم کے مقابلے میں ایمان کی چمک، یہی تھا نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیغام کا عملی مظاہرہ اور نمونہ۔ روحانی حقیقت، آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دل مبارک امت کے ہر غم میں شریک۔ کربلا کا غم صرف حسین کا نہیں، یہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دل زخمی ہونے کا غم ہے۔ آج بھی جو شخص حضرت امام علی مقام حضرت امام حسین پر رو رو کر دعا مانگتا ہے تو گویا وہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت میں آنسو بہا رہا ہوتا ہے۔ حدیث نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے، جو کسی مصیبت میں اہل بیت پر روئے، اللہ اسے جنت میں امام علی مقام حضرت امام حسین علیہ السلام کے ساتھ جگہ دے گا۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کربلا کی خبر دی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت امام حسین علیہ السلام کے لیے دعا اور امت کو صبر کی تعلیم دی۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہی عمل کر کے دکھایا جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت طیبہ کا عملی نمونہ تھا۔ کربلا میں امام علی مقام حضرت امام حسین علیہ السلام کی قربانی دراصل آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دین کی حفاظت تھی۔ خواجہ خواجگان حضرت معین الدین اجمیری نے کیا خوب ربائی کہی ہے، شاہ است حسین، بادشاہ است حسین، دین است حسین، دین پناہ است حسین، سرداد نداد دست در دست یزید، حقہ کے بنائے لا الہ است حسین۔ حسین شاہ ہیں، حسین بادشاہ ہیں،
حسین دین ہیں، حسین دین کی حفاظت اور پناہ ہیں۔ حسین نے سر دے دیا لیکن یزید کے ہاتھ میں ہاتھ نہ دیا۔ حقیقت یہ ہے کہ لا الہ کی بنیاد حسین ہیں۔ اللہ ہمیں اہل بیت کی محبت، عقیدت، ادب اور ان سے عشق عطا فرمائے اور ان کے اسوہ حسنہ پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔